السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ مارکیٹ کے اندر جہاں ہر چیز اصلی اور نقلی مل رہی ہے، کھانے کی چیز آپ دیکھ لیجئے، کھانے کے اندر ملاوٹ، کپڑے آپ دیکھ لیجئے، کپڑے کے اندر ملاوٹ، یعنی آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر چیز کے اندر آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ اور یہ ملاوٹ شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر بھی آ گئی ہے، اور یہ ملاوٹ پیری مریدی کے اندر بھی آ گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اوریجنل پیر جو ہوتے ہیں، اصلی پیر جو ہے، جیسے ہمارے پیر و مرشید رئیس المحققین حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی میاں سرکار، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے پیر کے پیچھے اگر آپ جائیں گے، ایسے پیر کے پیچھے اگر آپ اپنی زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مگر آج کل دیکھا گیا ہے کہ مسجد کا جو امام ہے، آپ کے بچہ اگر پیدا ہوا تو اس کے کان میں اگر اذان پڑھنی ہے تو امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، ختنہ کے ٹائم پر امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، 4 سال کے بعد اگر بچے کی بسم اللہ خوانی پڑھانی ہے تو امام کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے جو پرابلم آئے، بیمار ہوا تو بولے پھونک مارنے کے لیے امام صاحب کو بلاؤ۔ رات کو 2 بجے کال کیا جاتا ہے کہ مسجد کے امام کو بلایا جائے۔ ان کو رکھے کس لیے ہم نے؟ رات کو 2 بجے پوری فیملیز کی نیند بگاڑ کر، ان کی نیند حرام کر کے ان کو کال کر کے بلایا جاتا ہے، ہمارا بیٹا بیمار ہے، اس کو پھونک مارنی ہے یا اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا، نکاح کے ٹائم پر، میت کے ٹائم پر، شادی بیاہ کے ٹائم پر، ہر جگہ امام صاحب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر شادی میں یعنی یہ سارے کام کا، چھوٹے موٹے کام کا امام کو بلایا جاتا ہے، اور نکاح کے ٹائم پر پھر ایسے نقلی پیر جو 50-50 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو پیر کہلانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے جاہل مریدوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ ان کا جب بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نہ ان کا شریعت کا پاس ہوتا ہے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہماری قوم جو اچھے پیر طریقت ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر یقیناً قوم کا درد ہوتا ہے، جو یقیناً پیر کہلانے کے لائق ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم پوچھتے تک نہیں ہیں۔ اور جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر، ہاتھوں میں لچھے لگا لیے، نہ جانے کیسے کب سے اٹھ پٹانگ کپڑے پہن لیے، اور جب ایسی انٹری ان کی لگے گی تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، یقیناً یہ پیر صاحب ہیں۔ یعنی جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، نہ جس کے دل میں اسلام کی محبت ہے، نہ شریعت کی محبت ہے، نہ قوم کی محبت ہے، ایسے لوگوں کو پیر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے جاہل پیروں کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پیر خود تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے فالوورز ہیں ان کو بھی جہنم کے اندر لے جائیں گے۔ خدا را میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، پیر کیسا ہونا چاہیے؟ پیر شریعت کا پابند ہونا چاہیے، نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، ان کے دل کے اندر قوم کا درد ہونا چاہیے، اسلام کی محبت دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اور کسی غریب کے یہاں گئے، کسی کے یہاں گئے، آپ کو نذرانہ دیا نہیں دیا، آپ کو ہدیہ دیا نہیں دیا، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایسے پیر کے بارے میں بتاتا ہوں، دیکھو جاہل لوگوں کے سامنے بیٹھ کر جب یہ بکواس کرتے ہیں تو لوگ ان کی پکڑ کرنے کی بجائے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایسے ایک جاہل پیر ایک گاؤں کے اندر لوگوں کے بیچ میں جب گئے، ان کے مریدوں نے بہت زبردست ان کا سواگت کیا۔ تو اس کا جو مکان تھا وہ 2 روم والا مکان تھا، آگے کے روم کے اندر لیڈیز وغیرہ کھانا وغیرہ بنا رہی تھی، تو پیر صاحب کو سارے مرید مل کر بازو والی جو روم تھی وہاں پر لے گئے، اور وہاں پر جا کر بٹھایا پیر صاحب کو۔ اب پیر صاحب بیٹھے ہیں، لوگ آ کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، میں پوری پیری مریدی کے خلاف نہیں ہوں، الحمدللہ۔ پیر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنوارتا ہے۔ پیر اگر اچھا ہو، پیر اگر بہتر ہو، بہترین ہو تو الحمدللہ آپ کی زندگی سنوار دیتا ہے، آپ کی دنیا آخرت سب چیز کو سنوار دیتا ہے۔ مگر ایسا پیر ہو، آپ سنیے، تو وہ پورا جماوڑا آجو باجو اتنے سارے جاہل مرید بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیر صاحب لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پیروں کو آ کر چوم رہا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پیر نے اپنی آنکھیں بند کی،
سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، اور تھوڑی دیر کی یعنی 2-5 منٹ آنکھیں بند کرنے کے بعد پیر صاحب زور سے دھت دھت کی آواز نکالتے ہیں۔ اب تمام جتنے مریدین تھے سب گھبرا گئے، بولے کیا ہوا؟ پیر صاحب کی آنکھیں بند ہے، کس کو ڈانٹ رہے ہیں، کس کو دھت کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد جب پیر صاحب نے آنکھیں کھولی، ایک مرید ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور پیر صاحب کی بارگاہ میں کہنے لگا، حضور یہاں تو کس کو آپ ڈانٹ رہے تھے؟ یہاں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ جس کو آپ ڈانٹ رہے ہو۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں مراقبہ کر رہا تھا، یعنی میں آنکھیں بند کر کر دیکھ رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا؟ کعبے کے اندر ایک کتا گھس رہا تھا۔ معاذ اللہ، پیر صاحب کہہ رہے ہیں کعبے کے اندر کتا گھس رہا تھا، تو میں نے دھت دھت کر کے یہاں سے کتے کو بھگا دیا۔ جب لوگوں نے سنا تو واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہمارے پیر صاحب دیکھو کہ ایک گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور کعبے کے اندر جو کتا گھس رہا تھا اس کتے کو بھگا رہے ہیں۔ تو ایسے جاہل پیر، اور مرید بھی سب واہ واہ کر رہے ہیں، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کہاں کتنی اچھی بات ہے۔ یہ ساری باتیں اگلے والے روم کے اندر جو لیڈیز، جو خواتین عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ عورتیں ان ساری باتوں کو سن رہی تھی، اور ان ساری عورتوں میں سب جاہل تو نہیں تھی، ایک عورت باہر سے ایک لڑکا شادی کر کے لایا تھا، بیاہ کر لایا تھا، اور وہ اپنے گاؤں کے اندر جانتی تھی، پورے ماحول کو جانتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اب پیر صاحب کی خبر لینی پڑے گی۔ اب جب کھانے کا ٹائم ہوا تو اس نے کیا کیا، پلیٹ کے اندر، جب پلیٹ پہلے ہوتی تھی کھانا نکالا جاتا، ایک طرف چاول نکالے جاتے تھے پلیٹ میں، ایک طرف سالن نکالا جاتا تھا، سب کو پروسا گیا، پیر صاحب کو صرف چاول دیے گئے۔ اب پیر صاحب نے جب دیکھا اپنی پلیٹ کے اندر، سب کی پلیٹ کے اندر چاول پڑے ہیں، سالن پڑا ہوا ہے، پیر صاحب کے پاس صرف چاول اکیلے آئے ہیں، پیر صاحب نے پھر آنکھیں بند کر دی۔ سب دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک مرید کھڑا ہوا، ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضرت کھانا تناول فرمائیے۔ آپ نے آنکھیں کھولی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بند کر دی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت کھانا تناول فرمائیے، آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے۔ پھر حضرت نے آنکھیں کھولی، چاروں پلیٹوں کے اندر دیکھا، اپنی پلیٹ کے اندر دیکھا، پھر آنکھیں بند کر دی۔ تیسری مرتبہ جب مرید نے کہا تو پیر صاحب کو جلال آ گیا، پیر صاحب غصے میں آ گئے اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ چاول تم سب کی پلیٹ کے اندر تو سالن پڑا ہوا ہے اور میری پلیٹ کے اندر صرف چاول ہے، کس چیز سے میں کھاؤں گا؟ یہ بات جب اس عورت نے سنی تو اپنے کمرے سے جھاڑو لے کر آئی، اور آنے کے بعد پیر صاحب کو ڈائریکٹ پیٹنا شروع کیا اور کہا تو جاہل پیر، یہاں بیٹھا بیٹھا کعبے کے اندر جو کتا گھس رہا تھا اس کو تم بھگا رہے ہو، اور تمہاری پلیٹ کے اندر چاول کے نیچے جو گوشت پڑا ہوا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ذرا سوچو، تو ایسے آج کل کے پیر ہوتے ہیں۔ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، جو لوگ حج کر کے، انہیں پتہ ہے کہ کعبے کے اندر تو ٹھیک، پورے مکے کے اندر آپ کو کہ کتا نظر نہیں آئے گا۔ کعبے کی بات تو ٹھیک، پورے مکے کے اندر، مکے سے مدینہ شریف 450 کلومیٹر کے آس پاس ہے، آپ مکے سے مدینہ ٹریولنگ کر کے جاؤ گے، آپ کو راستے میں کہیں کتا نظر نہیں آئے گا۔ پورے مکے کے اندر، پورے مدینے کے اندر کہیں آپ کو کتا نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے اندر معاذ اللہ کتا گزرا تھا اور میں نے یہاں سے اس کو بھگا دیا۔ تو اس عورت نے جب پیر صاحب کو پیٹنا شروع کیا تب لوگوں کی آنکھیں کھلی، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، ہاں یار، اس کو پلیٹ کے اندر چاول کے نیچے جو سالن پڑے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو آج کل ایسے نقلی پیروں سے، ایسے جاہل پیروں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ الحمدللہ پیر ہے دنیا کے اندر جو سادات اکرام ہے، جو اہل بیت اطہار ہے، جن کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہے، جن کے دل کے اندر یقیناً قوم کی محبت ہے۔ ایسے پیروں کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو یقیناً آپ کا زندگی سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اور ایسے جاہل پیروں کے پیچھے اگر آپ گئے اور اصلی کے چکر میں اصلی کو چھوڑ کر نقلی مال پکڑ لیا تو یاد رکھنا، یہاں دنیا تو بیکار جائے گی، پیسہ بھی برباد ہوگا، مگر قبر کے اندر بھی آپ کو مار پڑے گی، میدان محشر میں بھی آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اچھے پیر کا دامن اگر آپ نے پکڑ لیا تو الحمدللہ دنیا کے اندر اگر مصیبت آئی، کوئی پرابلم آئی، آپ اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں گے، یقیناً آپ کے پیر اگر اوریجنل ہے، سادات ہے، اہل بیت اطہار ہے، کہیں پر بھی ہوں گے، اللہ کے کرم سے آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ایسے جاہل پیر کہیں نظر آتے
آتے ہیں تو اس کو دور سے ٹاٹا بائی بائی گڈ بائی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں، اپنے محلے کے اندر، اپنی مسجد کے اندر ایسے پیروں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو ایسے نقلی پیروں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے پیران عظام ہے، جو پیران طریقت ہے، جو یقیناً دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی عمر میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.